إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے 2 پہلو ہیں۔ عبادت ہونے کے اعتبار سے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور چونکہ اس سے بندگان الہی بھی فیضیاب ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں فقراء و مساکین، یتامہ و بیوگان اور معذور و اپاہج قسم کے افراد کے معاشی مفادات زکوٰۃ سے وابستہ ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت واضح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور نماز دین کے ایسے رکن ہیں جن کا ہر دور میں، ہر مذہب میں آسمانی تعلیمات کے پیروکاروں کو حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں رہنے اور بسنے والے لوگ
دو قسم کے ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. ایک کیٹیگری کافروں کی ہے، نہیں مانتے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، انکار کرتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو دنیا میں ہر مذہب کے پیروکاروں کو جو آسمانی تعلیمات کا اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. تو گویا نماز اور زکوٰۃ ایسے فریضے ہیں جو ہر نبی کی امت پر عائد ہو رہے ہیں، تاکہ ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دین مکمل کر دیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے وحی کی ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب فعل الخیرات کے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز بھی قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ تمام کے تمام ہمارے ہی عبادت گزار تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود دین کے مطابق چلنے والے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دین پر چلنے کا حکم دینے والے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ماں کی گود میں جب یہودیوں نے تہمت لگائی تھی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جن کا کام ہی استغفر اللہ واتوب الیہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، فتنہ فساد پیدا کرنا، پروپیگنڈے کرنا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوئے، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہودیوں نے تہمت لگا دی سیدہ مریم علیہ السلام پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا فرمائی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. میں اللہ کا بندہ ہوں
اللہ نے مجھے کتاب نبوت عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز بھی ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جس حکم پر انبیاء کرام علیہ السلام عمل بجا لاتے رہے، وہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے دوسرے بندوں کے لیے بھی فرض قرار دیا ہے۔ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ نماز کے احکام و مسائل آپ جان چکے ہیں، 4-5 جمعے کے خطبات میں الحمدللہ نماز ادا کرنے کا جو محمدی مسنون طریقہ ہے، اول تا آخر دلائل کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کیا، اور الحمدللہ بہت سارے احباب کی نمازیں بھی الحمدللہ درست ہو گئی، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ تو اب آئیے نماز کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل لئن اقمتم الصلاة، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تمہیں اللہ کا حکم اچھا لگے یا نہ لگے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کیوں نہ تمہارے خلاف ہو جائے، لیکن تم پھر بھی اللہ کے حکم کو پسند کرو گے، اللہ کے حکم کو قبول کرو گے، اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، جو دعوت رسول لے کر آئیں دل سے اسے قبول کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، وعزرتموہم، اور تم رسولوں کو تقویت پہنچاؤ گے، جو دین رسول لے کر آئیں گے تم اس دین کو تقویت پہنچاؤ گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے قرآن کریم میں کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہمارے مال کی حاجت ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جس طرح کے یہودیوں نے کہا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ایک یہودی نے یہ بات کہی اور یہ بہت بری بات تھی کہ یہ جو اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے نا قرآن میں، اور یہ آیتیں محمد بن عبداللہ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں کہ تم مال خرچ کرو، تم زکوٰۃ دو، تم صدقات دو، تم خیرات کرو، تو یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہمیں اس لیے کہتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو کیونکہ اللہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اعوذ باللہ من ذلک، یہ قرآن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، غیرت جوش مارتی ہے، برداشت نہیں کر سکے، اس کے اس جملے کو تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر۔ مسکین بن کے، معصوم بن کے آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، روتا ہوا کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کے ساتھی نے، آپ کے دوست نے میرے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مار دیا، میرا جبڑا ہلا کے رکھ دیا، قریب تھا کہ میرے دانت نہ ٹوٹ جاتے، اس طرح کی باتیں بڑھا چڑھا کے مرچ مسالے لگا کر بیان کرنے لگا۔ اتفاق دیکھیے
کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا جہاں پر ہوا وہاں پر صرف 2 آدمی تھے، ایک یہودی تھا، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بس 2 آدمی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا آدمیوں میں۔ تو یہودی کو موقع مل گیا، منافق قسم کا آدمی تھا، لگا قسمیں اٹھانے، قریب تھا کہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے، قرائن و شواہد کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار کر لیتے اور اپنے صحابے کی تقدیر کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق میں، ان کی تائید میں، ان کی نصرت میں عرش معلی سے قرآن نازل کر دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر صدیق نے کہا ہے، کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل درست ہے۔ یہ یہودی جھوٹا ہے، منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ان یہودیوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ دو مال خرچ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قربان جائیے، بات وہی ہے جو ابتدائی گفتگو میں ہوئی کہ دنیا میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ لوگ مؤمن ہیں، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانتے، کچھ لوگ اللہ عز و جل کا حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اگر تم نماز قائم کرو گے، اگر تم زکوٰۃ دو گے، اگر تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اگر تم رسولوں کے لائے ہوئے دین کو مضبوط کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اوے اللہ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، کیا معنی؟ تم اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے۔ تو پھر سنو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات کیا رکھے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں تمہاری سیئات کو تم سے دور کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو دھو ڈالوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اگر کوئی ان باتوں کو نہ مانے اور کفر کرے، وہ اپنی زبان سے کرے یا اپنے عمل کے ساتھ کرے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، یا نماز پڑھ لی زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پھر بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دائرہ ایمان میں اس وقت آئے گا کہ جب وہ توحید اور سنت کے تقاضے بھی پورے کرے اور نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اس کی ایک دلیل آگے آ رہی ہے، ساتھ رہی ہے، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا حکم نہیں مانتا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، کسی کا بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لائے اور اسے قبول کرے۔ زکوٰۃ اللہ کی قسم ٹیکس نہیں ہے، یہ جو دنیا کے اندر ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کی میل بھی نہیں ہے۔ ایک مقدس فریضے کو ہم نے اتنی آسانی سے بدنام کر دیا کہ جی یہ تو زکوٰۃ جو ہے تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز جس طرح مقدس فریضہ ہے ایسے ہی زکوٰۃ مقدس فریضہ ہے، اس پر ایمان لانا ہے دل کی گہرائی سے اور اسے قبول کرنا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے 100% آپ کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں 100 میں سے 2.5 میرے حکم پر سال میں ایک مرتبہ دے، اور میرا وعدہ ہے میں تجھے ایک کے بدلے 700 گنا، چاہوں گا تو 700 سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ بندے تیرے فائدے کے لیے ہے،
اور جیسا کہ انشاءاللہ ابھی آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ فائدے انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل آہستہ آہستہ واضح ہوں گے، آپ کا دل دماغ روشن ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو احکامات دیے ہیں اس میں کتنے اسرار ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے روایت سے واضح ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا، وإيتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو سال میں 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر موجود ہو، وحج البیت، اگر اتنا مال ہے کہ استطاعت رکھتے ہو آنے اور جانے کی، اور جتنے دنوں کے لیے جانا ہے اتنے دنوں کا خرچ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑنا ہے، بآسانی میسر ہے اتنا زیادہ راہ، تو پھر زندگی میں ایک بار حج کرنا تمہارے لیے فرض قرار دیا گیا۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں 2 درجن سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز روزانہ 5 مرتبہ دن اور رات میں ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا گیا، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے یا 2 مرتبہ ہے، اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال کئی مرتبہ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، سال میں 2 فصل تیار ہوتی ہے، 2 مرتبہ کاشت کرتا ہے فصل کو، تو پھر 2 مرتبہ زکوٰۃ ہے۔ بہرحال تفصیل ہے، تو زکوٰۃ 1 یا 2 مرتبہ ہے سال میں، اور ہر مسلمان پر نہیں ہے، صرف ان مسلمانوں پر ہے جن کے پاس 4 قسم کا مال ہو، 4 قسم کا مال ہو، اور وہ 4 قسم کا مال اپنے مقرر کردہ نصاب کو پہنچ جائے، جو نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے نماز کا انکار کفر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا، اعراض کرنا، فرار اختیار کرنا، پہلو تہی اختیار کرنا کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، یہ بھی کفر ہے۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین ہو، ان سے 100 روپے کی رخصت اجازت لے کر ڈسکاؤنٹ کروا کے مجھے دکھائیے، بتائیے، لا کے فتویٰ پڑھائیے گا اگلے ہفتے، جاؤ، جب تک زندہ ہو تب تک کا ٹائم دیتا ہوں۔ کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین ہو، 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ کر دے، بتاؤ اسے کہ میرے پاس اتنا مال ہے حضرت جی، میری زکوٰۃ 10 لاکھ بنتی ہے، کیا میں 9,99,900 روپے دے سکتا ہوں؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، حرام، کفر، اللہ کی نافرمانی۔ 10 لاکھ بنتی ہے تو 10 لاکھ دینی پڑے گی۔ اچھا، تو مولانا صاحب پھر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ امت کو کیوں الجھاتے ہیں؟ پھر جب نماز کے مسائل آتے ہیں، او جی یہاں پہ بھی باندھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، رکوع میں جاتے ہوئے جو نہیں بھی رفع الیدین کرتا یہ بھی ٹھیک ہے، جو کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو آمین نہیں کہتا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آمین کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سبھی ٹھیک ہے۔ نماز کو کیا کھیل بنا دیے، مذاق بنا دیے؟ اجی سنت ہی ہے نا، سنت یہ داڑھی ہے نا، رکھ لو تو کیا سنت ہی ہے نا، نہ رکھو تو کون سا کوئی فرض ہے؟ فرض تو وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو، سنت وہ ہوتی ہے جو حدیث میں ہے۔ الجھایا ہوا ان مولویوں نے، مولانا حضرات نے ہم لوگوں کو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی فرقہ واریت سے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و معمول رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں علماء ربانیین نصیب فرمائے، جو اللہ والے علماء ہیں، جو اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا سچا فرمان بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انکار، اعراض، فرار زکوٰۃ سے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں قتال کروں گا، میں جہاد کروں گا، میں تلوار اٹھاؤں گا ایسے لوگوں کے خلاف جو زکات دینے سے انکار کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے پیارے ابو بکر، یہ مسلمان ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، کیا ہوا اگر انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے تو مسلمان نا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے 3 کام ذکر کیے تھے۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، قتال کروں، جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اللہ کے رسول نے اتنا کہہ کے بات ختم نہیں کی، بلکہ ایک تیسرا کام بھی بیان کیا تھا، تیسری چیز کا بھی ذکر کیا تھا، وہ ہے وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ زکات بھی ادا کریں۔ فرمایا کہ اگر یہ 3 کام کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ إلا بحق الاسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر یہ 3 کام کریں گے، توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، تب ان کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، ان کے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے فواللہ ما هو الا ان شرح اللہ صدری لما شرح له صدر ابی بکر، اللہ کی قسم جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے ابو بکر کا سینہ کشادہ کر دیا تھا، اسی امر کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ وقت گزرنے کے بعد میرا بھی سینہ کھول دیا۔ پھر ہم نے مانعین زکات کے خلاف جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم بکری کی گردن میں ڈالی جانے والی ایک رسی ہی کیوں نہ زکات میں بنتی ہو، اگر یہ لوگ وہ بھی دینے سے انکار کریں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن کیا دین اسلام کوئی مذاق ہے؟ جس کے جی میں آئے مان لے، جس کے جی میں آئے نہ مان لے۔ اور بھائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی اسٹیٹ کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے خود بھی دین اسلام کے مطابق چلے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے مطابق لے کے چلے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے یہ کیا، اس لیے کہ ان کے مربی، ان کے معلم، ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تعلیم دی تھی۔ دین میں پیار ہے، دین میں نرمی ہے، دین میں محبت ہے، دین میں شفقت ہے، لیکن وہاں جہاں پیار کا موقع ہو، جہاں پر سختی ہے وہاں پر سختی ہے، جہاں پر نرمی ہے وہاں پر نرمی ہے۔ زکات کا معنی کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی، طہارت اور پاکیزگی۔ سبحان اللہ، طہارت ہو جاتی ہے، جس طرح آپ وضو کرتے ہیں طہارت ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، آپ کا منہ صاف ہو جاتا ہے، آپ اپنا ناک صاف کرتے ہو، چہرہ دھوتے ہو، صفائی ہو جاتی ہے، آپ ماشاءاللہ فریش ہو جاتے ہو۔ جمعے کے دن آپ غسل کر کے آتے ہو مسجد کے لیے تو الحمدللہ پاک صاف ہو جاتے ہو۔ تو اسی طرح جب آپ زکات دو گے، اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے آپ کو 4 قسم کا مال ہے، ان میں سے کوئی ایک قسم دی ہے، یا چاروں ہیں یا 4 میں سے 2 ہیں، مال اپنے مقرر کردہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کا حکم مان کر زکات دو گے تو آپ کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی 3 طرح کی۔ نمبر 1 مال کی طہارت، یہ جو مال اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کی طہارت ہو جائے گی، آپ کا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ جو مال ہمارے پاس ہے اور وہ اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو سونا دیا ہے جس کا نصاب کم از کم 7.5 تولے ہے، 85 گرام، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ویسے نفلی صدقات اور خیرات تو ہیں، لیکن کسی کے پاس اتنا سونا ہے جو کم از کم جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، اس کو پہنچ جاتا ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہے، تو اب اس کے پاس یہ جو سونا ہے، یہ چاندی ہے جو 52.5 تولہ ہے، یا اس کے پاس اتنی رقم ہے۔ فقہاء علماء کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ سونے
کہ نصاب کے برابر نقدی ہو، بعض نے کہا کہ چاندی کے نصاب کے برابر نقدی ہو، اختلاف ہے فقہا میں، علماء میں۔ بہرحال چاندی کو لے لیجئے یا سونے کو لے لیجئے، کسی کے پاس سونے کے نصاب کے برابر سونا 7.5 تولہ، دیکھ لو کتنے لاکھ بنتا ہے، اتنے لاکھ اماؤنٹ اس کے پاس کیش موجود ہے، گھر میں ہو یا بینک میں ہو، استعمال کر رہا ہے یا نہیں استعمال کر رہا، فاضل بچت کے طور پر 1 سال تک پڑا رہتا ہے، نقدی موجود ہے اس کے پاس، نقد رقم ہے، سال اس پر گزر جاتا ہے، اس نے استعمال نہیں کی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کے اوپر سال گزرا، اس مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو یہ زکوٰۃ کس کا حق ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں؟ کس کا حق ہے؟ مستحقین زکوٰۃ کا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے اندر حق رکھا۔ مساکین، فقراء، عاملین علیہا، مؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ میں حق رکھا ہے۔ جب اللہ کے حکم پر زکوٰۃ ادا کر دیں گے، جن کا حق اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں رکھا ہے وہ حق ادا کر دیں گے، تو ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، حلال ہو جائے گا۔ اور اگر حق ادا نہیں کرتے تو چونکہ ہمارے مال میں اگرچہ کہ ہم نے حلال طریقے سے ہی کیوں نہ کمایا ہو، مستحقین زکوٰۃ کا حق باقی رہتا ہے، تو پھر وہ مال حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ کھائیں گے حرام کھائیں گے، بیوی بچوں کو کھلائیں گے حرام کھلائیں گے، اور حرام کھانے اور کھلانے والے کی عبادتیں، نمازیں، روزے قبول نہیں ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا تھا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا ربی کی صدائیں التجائیں بلند کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، لوگوں پہ ٹیکس لگا لگا کے، لوگوں کا جینا دو بھر کر کے حرام لے کے کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے اور حرام کماتا ہے، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ حلال کا نہیں ہے۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، خوراک حرام کی، کرتا رہے عمرے، کرتا رہے حج، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ لوگوں کو جو چکر دے کر خانہ کعبہ کے چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے چکر لگا لینے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے تو درد دل کے ساتھ کہا تھا، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، دنیا میں اپنا حساب کتاب، اپنا کھاتا کلیئر کر لو۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے کہ اگر دنیا میں سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مارے نا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سینگوں والی بکری سے اس کے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی کو دے گا اور کہے گا اسے ٹکر مار جس طرح دنیا میں اس نے تجھے ٹکر ماری۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو طہارت اور پاکیزگی یہ حاصل ہوگی تین طرح کی. پہلا معنی کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم مانیں گے اور اللہ رب العالمین کے حکم پر زکوٰۃ دے دیں گے. جن کا حق اللہ رب العالمین نے رکھے، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے جناب. اللہ رب العالمین نے کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو گدا بنایا. اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے معاذ بن جبل، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو نماز کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو زکوٰۃ کی دعوت دینا. اور یاد رکھنا یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا، تؤخذ من اغنیائہم، یہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا. فترد علی فقراء، اور جو مالی طور پر مفلوق الحال ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ مسلمان خوشحال رہیں. اللہ اکبر. تو یہ پہلا معنی ہے. قرآن کریم میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے، ان کے مالوں میں سے صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات لیجیے. صدقے کو صدقہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اہل علم نے یہ کہا لأن المؤمن يصدق بذلك ایمانہ، اس لیے کہ مومن اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتا ہوں. اب مال سے محبت کرنا یہ فطری امر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید. خیر بمعنی مال ہے. انسان فطری بات ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہے کہ انسان خیر سے بمعنی مال دولت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مومن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تصدیق کرتا ہے اپنے ایمان کی، ثبوت پیش کرتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. اور اتنا چھپ چھپا کر دیتا ہے، اتنے خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا، کب دیا، کہاں دیا، کس کو دیا، کس لیے دیا. اس لیے کہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بتانا بالکل ضروری نہیں ہے تاکہ کسی خوددار سفید پوش کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ ایک راز ہونا چاہیے مسلمان کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان، تاکہ قیامت کے دن وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ دیا، زکات دی یا نفلی صدقہ کیا، فاخفاها، اور اسے مخفی رکھا، اسے چھپانے کی پوری کوشش کی. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتی کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا خلل سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.